بسم اللہ الفتاح و بہ استعین۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، آج ہم آپ کے سامنے ایک مبارک کلمہ بھی پیش کرتے ہیں جس کلمے کو اپنے ورد میں رکھنے سے بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ چند دعائیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ان اوقات میں جن اوقات میں کہ موت انسان کے سر پر کھڑی، انہوں نے ان اسماء کو، ان دعاؤں کو پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے مصائب سے نجات عطا فرمائی، اور ان دعاؤں کی برکت سے پروردگار عالم نے حجاج ابن یوسف اور یزید جیسے بدبختوں کو بھی اللہ پاک نے عاجز کر دیا، وہ کچھ نہ بگاڑ سکے۔ جیسے یہود بے بہبود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سر پر کھڑے ہیں، حضرت کو سولی پر لٹکانا چاہتے ہیں، پھندا بھی تیار کر لیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک آدمی پر عیسیٰ علیہ السلام کی تشبیہ ڈال دی تھی۔ وہ ان کو کہتا بھی رہا کہ میں عیسیٰ بن مریم نہیں ہوں، انہوں نے کہا نہیں تو ہی ہے۔ اب اس کا اتلا جو اوپر والا جو دھڑ ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے، نیچے والا جو دھڑ ہے اس کا اپنا ہے۔ اب وہ کہے کہ دیکھو تو صحیح، میں تو وہ نہیں ہوں، نہیں، انہوں نے اپنے ہی ایک آدمی کو سولی پر لٹکا دیا۔ یہاں علماء نے لکھا ہے، فرمایا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکانے لگے، جبرائیل علیہ السلام نے ایک دعا بتلائی، فرمایا یہ پڑھو۔ ان الفاظ کو جب حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے پڑھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ وہ آج تک آسمانوں پر ہیں، اور ان کے خیال کے مطابق وہ دنیا سے چلے گئے، حالانکہ وہ آسمان پہ بیٹھے ہیں۔ قرب قیامت اللہ عز و جل حضرت امام مہدی علیہ السلام کے نزول کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زمین پر اتاریں گے، وہ تشریف لائیں گے، اور پھر یہ دیکھیں گے کہ وہ تو آ چکے ہیں۔ اب اللہ رب العزت ان کی ذلت اور پسپائی اسی موقع سے شروع فرما دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوگی، دعوت دیں گے سب کو کہ ایمان لے آؤ، اور دعوت اپنی نبوت کی طرف نہیں ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے داعی بن کر آئیں گے، آپ کی نبوت کی طرف بلائیں گے۔ تو دعائیں بہت کارگر ہوتی ہیں۔ اگر کوئی آدمی دعاؤں کو خاص خاص مواقع پر خوف کے ایام میں پڑھتا ہے، اللہ عز و جل ضرور ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ ایک آدمی پر حجاج ابن یوسف کو غصہ آیا۔ وہ آدمی بڑے بزرگ تھے، عمر رسیدہ آدمی تھے۔ پاداش کیا ہوتی تھی، کس چیز کی ہوتی تھی؟ کبھی کسی کو حق کہہ دیا کسی نے تو وہ ناراض۔ حجاج ابن یوسف کے سامنے کسی نے کلمہ حق کہہ دیا تو اس پر خفا ہو گیا کہ آپ ہو مجھے کہنے والے۔ تو حجاج ابن یوسف کو غصہ آیا، اس بزرگ کو پکڑا، قید کر دیا، کئی ایام تک قید رہے۔ تو پھر اس کا غصہ اور بڑھ گیا، کہا کہ اس کو جو ہے زنجیروں میں ذرا جکڑو۔ ان کو زنجیروں میں جکڑا گیا تو اس اللہ والے نے ایک دعا پڑھی، مختصر سی دعا ہے۔ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تمام کے تمام زنجیر توڑ دیے۔ جب جیل والے افسر نے صبح کو جیل کھولا تو وہ مفقود تھے، وہ غائب تھے، نظر ہی نہ آئے۔ اس نے کہا کہ یہ کیا ہوا کہ میں نے ان کو زنجیروں میں جکڑا، پاؤں میں بیڑیاں ڈالیں، لیکن آج تو وہ نظر ہی نہیں آ رہے۔ حجاج ابن یوسف کو جا کر بتایا، کہا کہ جناب وہ قیدی نہیں ہے، وہ مفقود، نظر نہیں آ رہا۔ حجاج ابن یوسف نے اس سے پوچھا کہ جب تو اس کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال رہا تھا تو اس وقت وہ زبان سے کیا کہہ رہا تھا؟ اس نے کہا ہاں، اس وقت وہ ایک جملہ پڑھ رہا تھا۔ وہ جملہ کیا تھا؟ لا حول ولا قوت الا بک لک الخلق والامر۔ یہ پڑھا اس نے تو یہی وہ دعا تھی، وہ مبارک کلمہ تھا جس نے
اس کو اس مصیبت سے نجات دلائی، اللہ عز و جل نے قید سے رہائی عطا فرما دی۔ حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، اس وقت بھی ایسے قید و بند کی صعوبتیں، جنگ کی کیفیت، ہر طرف سے ظلم تھا، ظلم ہی ظلم، ظلم نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ لیکن سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں جا کر نماز پڑھا کرتے تھے اور مسجد نبوی میں ہی رہا کرتے تھے۔ تو ان کو دیکھ کر کہتے تھے کہ اس کو چھوڑ دو، یہ اللہ کے ولی ہیں، چھوڑو ان کو کچھ نہیں کہنا۔ کئی ایام تک آذان کی آواز نہیں سنی گئی، وہاں آذان نہیں ہوئی۔ حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ اٹھتے، نماز بھی وہیں پڑھتے تھے اور اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں انہی ایام میں مجھے روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آذان کی آواز آیا کرتی تھی، تو اس وقت میں اٹھتا اور نماز پڑھتا تھا، کیونکہ جب جنگ کی کیفیت ہوتی ہے تو ہر طرف سے راستہ بند، مسدود کر دیے جاتے ہیں، باہر لاک ڈاؤن ہوتا ہے، حکومتوں کی طرف سے بھی یہی ارشادات جاری ہوتے ہیں، احکامات جاری ہو جاتے ہیں کہ باہر نہیں نکلے کوئی آدمی۔ تو حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے کئی ایام تک سورج دیکھنے کی نوبت نہیں آئی، لیکن روضہ رسول اللہ سے آواز آتی تھی آذان کے وقت، اور ایک وقت آیا کہ روضہ رسول اللہ سے مجھے ایک دعا عطا کی گئی کہ اے سعید یہ پڑھ لو، تو میں وہ دعا پڑھتا رہتا، تو اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت بھی فرمائی، اور آج بھی فرمایا جب بھی وہ دعا پڑھتا ہوں تو مجھے عجیب لطف آتا ہے، مزہ آ جاتا ہے۔ عظیم دعا ہے، اس دعا کو آپ اپنی حفاظت کے لیے پڑھ سکتے ہیں، اللہ عز و جل حفاظت بھی فرمائیں گے اور ایمان کی حلاوت بھی عطا فرمائیں گے۔ وہ دعا یہ ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے، اللہ کم و بیشی معاف فرمائے۔ یہ واقعہ میں نے پڑھا ہے۔ اس کتاب کا نام زینت المحافل نزہۃ المجالس میں امام عبد الرحمن بن عبد السلام الصفوی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے۔ فرمایا کہ حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ یہ الفاظ انہوں نے روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تو ان الفاظ میں وہ اللہ عز و جل سے دعا مانگا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ پھر مزہ آتا، جب بھی یہ دعا پڑھتا تو مجھے لطف محسوس ہوتا تھا۔ وہ دعا یہ ہے، اللہم انت الملک وانت علی کل شیء قدیر وما تشاء من امری یکون۔ یہ دعا ہے، تو اسی لیے ان دعاؤں کا ہمیں خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی تربیت کی ہے اور ہمیں دعائیں بتلائی۔ اپنی لاڈلی بیٹی لخت جگر حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کے لیے باندھی عنایت نہیں فرمائی، بلکہ حضور نے فرمایا بیٹی یہ دعا پڑھا کرو، یہ تسبیحات پڑھا کرو۔ تسبیحات فاطمہ عطا کی گئی تو وہ پڑھتی، اللہ تعالیٰ انہی تسبیحات کی برکت سے ان کی تھکاوٹ کو اتار دیا کرتے تھے۔ ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، وہ فرماتے ہیں میں جب سفر میں ہوتا ہوں تو سفر میں مجھے تسبیحات فاطمہ کی قدر معلوم ہوئی کہ یہ کتنی بڑی تسبیحات ہیں کہ تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ تو کام تو کرتی تھی گھر کے، تو اللہ تعالیٰ انہی تسبیحات کی برکت سے ساری تھکاوٹ دور کر دیتے تھے۔ ان کا اہتمام کرنا چاہیے، ہر نماز کے ساتھ پڑھو، ہر نماز کے ساتھ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے،
وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں صحابہ کرام کو بھائی بھائی بنا دیا۔ اب سارے صحابہ ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارگی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو جو مہاجرین صحابہ تھے وہ تو بیچارے اپنا سب کو چھوڑ چھاڑ کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آ گئے۔ ان کے پاس بہت کم ضرورت کی چیزیں جو تھی تھوڑی بہت تھیں، ورنہ خالی ہاتھ آ گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے انصار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو ایثار کا حکم فرمایا کہ تم ان کے لیے قربانی دو۔ اب وہ اپنا مال بھی دیتے، اور حتیٰ کہ اتنی ایثار کیا انہوں نے کہ ایک دوسرے کو کہتے تھے، اپنے بھائی سے بات کرتے ہوئے کہتے کہ اگر میری 2 بیویوں میں سے کوئی پسند ہے تو ایک کو میں طلاق دے دیتا ہوں، آپ نکاح کر لو۔ محبت اور ایثار کی جو انہوں نے مثال قائم کی ہے، دنیا میں آج تک اس کی نظیر پیش نہیں کی جا سکتی۔ وہی لوگ تھے عظیم طبقے کے لوگ جنہوں نے یہ عظیم کام کیے ہیں۔ تو صدقات و خیرات بھی بہت زیادہ کرتے تھے صحابہ کرام، غلام بھی آزاد کرتے تھے انصار۔ تو مہاجرین ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، انصار کو اللہ تعالیٰ نے مال عنایت فرمایا ہے، ان کے پاس بہت پیسہ ہے، مالی صدقہ بھی کرتے ہیں، غلام آزاد کرتے ہیں، ہمارا تعاون اور ساتھ بھی دیتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول، ہمیں کوئی عمل دے دیجئے کہ ہم ان کے برابر ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عمل مرحمت فرمایا، یہی تسبیحات فرمایا پڑھا کرو۔ تو وہ پڑھتے رہے، تو ادھر انصار صحابہ کرام کو پتہ چلا، انہوں نے کہا دیکھو یہ تو اور تسبیحات پڑھ رہے ہیں، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں مال کا نہیں اعمال کا حرص ہوتا تھا۔ زیادہ ان کی توجہ اعمال کی طرف ہوتی تھی، اللہ کو راضی کرنے کی طرف توجہ ہوتی تھی۔ تو انہوں نے بھی پتہ چلا لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کلمات ان مہاجرین کو بتلائے ہیں، وہ بھی ہمیں پڑھنے چاہیے۔ انہوں نے پڑھا، تو جب مہاجرین کو پتہ چلا، پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ یا رسول اللہ، وہ تو سب کچھ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کر رکھا ہے، اب یہ جو عمل آپ نے ہمیں عطا کیا تھا وہ بھی وہ کرنے لگے ہیں، آپ ہمیں کوئی اور عمل دے دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر یہ 100 مرتبہ پورا کر چکو، یعنی 33 اور 34 مرتبہ، سبحان اللہ 33 مرتبہ اور الحمدللہ بھی 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ، جب یہ پورا کر چکو تو پھر اس کے بعد پڑھو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھا کرو۔ اب مہاجرین صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پہنچ گئے اور یہ عمل شروع کر دیا، اور ہر نماز کے ساتھ اس کو پڑھ رہے ہیں۔ انصار کو پتہ چلا کہ یہ تو کوئی اور عمل لے آئے ہیں، اس کے بارے میں ان کو عمل کے معاملے میں ان کو حرص رہتی تھی، اتنی عمل کی محبت ہوتی تھی ان کے قلوب میں۔ جب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ جنازے پر اور تدفین پر اس قدر ثواب ہو رہا ہے کہ جو جنازہ بھی پڑھے گا پھر تدفین میں بھی شامل ہوگا، اللہ اس کو 2 قرات اجر و ثواب عطا فرمائیں گے، پھر افسوس فرمایا کہ کتنے قرات ہیں جو ہم نے ضائع کر ڈالے ہیں، یعنی جو پہلے ہم جنازہ پڑھتے تھے تدفین میں شریک نہیں ہوتے تھے، تو ہمارا تو نقصان ہو گیا ہے۔ ہم دنیا کے نقصان کو نقصان سمجھتے ہیں، پیسے ٹکے کے نقصان کو نقصان سمجھتے ہیں، لیکن ان چیزوں کو ہم اپنا نقصان نہیں سمجھتے کہ کتنی زیادہ ہم سے اعمال چھوٹ رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام کو پتہ چلا، انصار کو، وہ بھی یہ عمل کرنے لگ گئے۔ تو مہاجرین
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انصار صحابہ تو یہ عمل بھی کر رہے ہیں، تو ہمیں تو امتیازی شان حاصل نہ ہوئی نا، سارے درجات تو وہ لے جائیں گے، صدقہ خیرات بھی وہی کریں گے، تسبیحات بھی وہی پڑھتے ہیں، اعمال سارے کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے عطا کرے، یہ تو اللہ کا فضل ہے ان پر، میں کیا کر سکتا ہوں، جو جتنی جس کو عطا کرنا چاہے وہ کرتا ہے۔ تو یہ اصل میں اعمال ہیں جو اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں، اور مومن کو اعمال والا ہونا چاہیے۔ مومن کا مال والا ہونا اتنی اللہ کو پسند نہیں جتنی اعمال والا ہونا اللہ کو پسند ہے۔ لہٰذا ایک آدمی مال خرچ کرتا رہے، دوسرا تسبیحات کا اہتمام کرتا ہے، تو اللہ عز و جل اس کو بھی وہی مقام عطا فرما دے گے، لیکن دل میں یہ جذبہ ہو کہ میرے پاس بھی اگر مال ہوتا تو میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا، یہ جذبات ہونے چاہیے۔ تو یہ تیسرا کلمہ جو ہے اس کے اندر یہ سارے الفاظ موجود ہیں، تسبیح بھی ہے، تحمید بھی ہے، تحلیل بھی ہے، تکبیر بھی ہے، اور آخر میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کو فرمایا میرے صحابہ، ان اقول سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احب الی مما طلعت علیہ الشمس، یہ مبارک کلمہ مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ کائنات کی تمام چیزیں، کائنات کی تمام چیزیں، زراعت ہے، تجارت ہے، سب پر سورج طلوع ہوتا ہے نا، اقتدار ہے، حکومتیں ہیں۔ فرمایا ان تمام چیزوں میں سب سے زیادہ عزیز چیز مجھے یہی ہے کہ میں اس مبارک کلمہ کو پڑھوں، یہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو یہ محبوب کلمات اللہ تعالیٰ کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم تک پہنچے ہیں، ہمیں بھی ان کلمات کا خوب اہتمام کرنا چاہیے اور ان کو پڑھنا چاہیے، بالاستیعاب اس کا اہتمام کرو۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آخری جو حدیث بخاری شریف میں بیان فرمائی ہے، عجم کے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا، عرب کے لوگ وہ تو کہتے تھے کہ ہمارے جیسا علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ عجم کا معنی گونگا، وہ ہماری قوموں کو، عجمی قوموں کو گونگا سمجھتے تھے، اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنا بخارا کے رہنے والے تھے، تو حضرت کی جو زبان تھی وہ فارسی تھی۔ ایک جگہ پہ حضرت نے فارسی کا لفظ بھی لکھ دیا ہے بخاری شریف میں، جبکہ وہ عربی ہے خالص۔ تو حضرت فارسی تھے۔ اللہ تعالی نے فرمایا جو قومیں کہتی ہیں کہ ہمارے پاس علم زیادہ ہے، یہ زبان بھی ہماری ہے، کام جس سے اللہ تعالیٰ لینا چاہیں۔ آج صرف میں بھی آپ نہیں بلکہ پوری دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، آج عربی لوگ بھی بخاری شریف کو پڑھتے ہیں اور مانتے ہیں کہ قرآن مقدس کے بعد سب سے عظیم کتاب اگر ہے تو وہ بخاری شریف ہے، سب سے صحیح کتاب بخاری شریف ہے۔ تو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کا مقام ملا ہے بخاری شریف کو۔ عجمی زبان کے تھے حضرت، جس سے اللہ تعالیٰ کام لینا چاہیں۔ تو آخر میں جو انہوں نے حدیث پاک بیان کی اس میں بھی اللہ کی تحمید ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، شان بیان کی گئی ہے اس تسبیح میں، حمد کے الفاظ ہیں۔ تو اس تسبیح میں فرمایا کہ حبیبتان الی الرحمن، کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان۔ یہاں حبیبتان کے جو الفاظ آئے ہیں کہ اللہ کو وہ کلمے بہت محبوب ہے، تو یہاں بھی حضور فرما رہے ہیں کہ مجھے ان تمام چیزوں سے احب الی مما طلعت علیہ الشمس،
جن پر سورج طلوع ہوتا ہے ان تمام چیزوں سے یہ کلمے بہت زیادہ محبوب ہیں۔ تو محدثین حضرات فرماتے ہیں جو ان کلمات کو پڑھتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، اللہ عز و جل کائنات کو اس کے لیے مسخر فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے تسبیحات کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے، پڑھا کرو، اللہ کا نام لیا جائے ضرور فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کے ذکر سے ضرور انسان کو فائدہ تمام حاصل ہوتا ہے۔ کوئی یہ کہے کہ میں تو تسبیحات پڑھ رہا ہوں مجھے فائدہ نہیں ہو رہا، اللہ کا نام لینے کی توفیق ہو گئی ہے، یہ کوئی کم فائدہ ہے؟ تو بہرحال ان کلمات کو پڑھنا چاہیے، جو دعائیں بتائی ہیں مصائب و آلام سے بچنے کے لیے انشاءاللہ اس کو پڑھو گے، اللہ پاک پریشانیوں سے بھی بچائیں گے اور اطمینان قلبی بھی اللہ پاک مرحمت فرمائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔